السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نعیم الرحمن، آپ کے اسلامیت کا معلم، آج آپ کے سامنے سبق نمبر 13 کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور الحمدللہ عزیز طلباء میں بالکل خیریت سے ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اور اعلاء کلمت اللہ اور اپنی علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے ہماتن کوشاں ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ رب العزت آپ کو اپنے علم میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ عزیز طلباء، محنت کرتے رہیں، اللہ کے ساتھ رجوع الی اللہ یعنی کہ اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ سے مناجات کریں۔ ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں، اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک لوگوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں، وہ تمام صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہم جو آج سبق پڑھیں گے اس کے اندر بھی انہی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ بس یہ کچھ ہدایات تھیں جو میں آپ کو دے رہا تھا۔ کوشش کیا کریں بیٹا، نماز پڑھیں، اپنے رب کے تمام احکامات جن کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے ان پر عمل کریں، تاکہ ہم دین بھی، ہمارا دنیا بھی اور ہمارا آخرت بھی دونوں ہمارے لیے بہتر ہو جائے۔ جی اچھا عزیز طلباء، آج ہم پڑھیں گے سبق سورۃ الاحزاب، رکوع نمبر 5۔ رکوع نمبر 5 کی آیت نمبر 35 تا 37 یہ ہم آج پڑھیں گے۔ آیت نمبر 35 تا 37 اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح۔ عزیز طلباء، ہمارے آج کا سبق انتہائی آسان ہے، اس کے ترجمے کی طرف آپ صرف غور کریں، اس کی تفسیر بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ ایک آیت ہے، اس کے اندر ایک واقعہ ہے، وہ میں آپ کو ذکر کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور باقی جو ہیں آیتیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ مومنوں کی صفات بیان کی ہیں، اور ان کی تفسیر کیا ہے، وہ آیتیں کیوں نازل ہوئیں، یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بیان کر دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور راست باز۔ آپ کی کتاب میں راست باز لکھا ہوا ہے۔ اکثر بچے اس راست کے جو ہے نا مطلب ہے رے کو علیحدہ کر دیتے ہیں اور استبزار پڑھتے ہیں اس لفظ کو۔ یہ استبزار نہیں ہے، یہ لفظ ہے راست باز۔ راست باز کا مطلب ہوتا ہے راست باز، اس کو اکٹھا کر کے یہاں پر لکھ دیا آپ کے ترجمے میں، اس کا مطلب ہے سچ بولنے والے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو استبزار نہیں پڑھنا۔ اکثر طلباء و طالبات ترجمہ کرتے ہوئے اس کو استبزار پڑھتے ہیں۔ استبزار کوئی لفظ نہیں ہے، راست باز ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ سچ بولنے والے۔ والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور فروتنی کرنے والے۔ فروتنی کسے کہتے ہیں؟ ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ ساری صفات بیان کی اللہ نے۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ اب آگے اللہ نے بتا دیا، اعدّا، تیار کر رکھا ہے اللہ نے، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، بخشش، واجرن، اور اجر، عظیمہ، بڑا۔ ٹھیک ہے جی، بس مختصر سی بات ہے کہ یہ تمام صفات جن کے اندر ہیں ان کے لیے اللہ نے
بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ میں دوبارہ کر دیتا ہوں، دیکھ لیں۔ جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے یعنی کہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ بس تو اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہمارا شمار ان میں ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اس میں ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، ہم سچ بولتے ہیں تو ہمارا شمار اس میں ہوتا ہے، اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہمارا شمار اس میں ہوتا ہے، اگر ہم جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں تو ہمارا شمار اس میں ہوتا ہے، اگر ہم اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں تو ہمارا شمار اس میں ہوتا ہے، اگر ہم اللہ کی کثرت سے ذکر کرتے ہیں تو ہمارا شمار اس میں ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا، اللہ نے یہ کہہ دیا جن کے اندر یہ صفات ہیں وہ لوگ اللہ نے ان کو پسند کیا اور ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، وما کانا اور نہیں ہے لمؤمن کسی مومن مرد ولا مومنۃ اور نہ مومن عورت کے لیے، اذا جب قضى اللہ اللہ کوئی حکم دے، ورسولہ اور اس کا رسول، امرن حکم یعنی کہ کوئی کام، ان یکون لہم الخیارہ ان یکون یہ کہ سمجھے لہم الخیارہ اپنا اختیار، من امرہم اس معاملے میں، ومن یعص اللہ اور جو کوئی نافرمانی کرے، ومن یعصی اور جو نافرمانی کرے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فقط ضل ضلالا مبینا تو وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارہ، اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں یعنی کہ کوئی حکم دے دیں تو اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا اور جو کہ خدا اور اس کے رسول کی فرمانی کرے وہ صریح گمراہ میں ہے۔ کیا بات بیان کی گئی اس میں؟ کس چیز کے حکم کی بات کی آیت کے اندر جا رہی؟ مختصر سی تفسیر ہے، اس کو آپ یاد کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس آیت کے اندر کیا بات بیان کی گئی۔ رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی امیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید کے لیے حضرت زینب کا رشتہ مانگا۔ جب حضرت زینب کا رشتہ مانگا تو حضرت زینب اور ان کے بھائی نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے اس رشتے سے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے قرآن بنا کر اتار دیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے کہا کہ تم مومن مرد یا مومن عورت کون ہوتے ہو؟ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دے، کوئی فیصلہ کر دے تو پھر اپنا کچھ اختیار کیسے تم دے سکتے ہو اس میں؟ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو پھر حضرت زینب اور ان کے بھائی جو تھے وہ اس رشتے سے راضی ہو گئے۔ تو بس اس آیت کے اندر یہی بات بیان کی گئی۔ اگلی آیت میں جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کی پہلے میں آپ کو تفسیر بیان کروں گا، اس کے بعد میں آپ کو یہ آیت پڑھاؤں گا تاکہ آپ کو آیت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ اس آیت کے اندر کیا بات بیان کی گئی ہے۔ عزیز طلباء، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، جن کا ذکر ہم نے رکوع نمبر 1 میں کیا تھا۔ اگر آپ کو رکوع نمبر 1 کا سبق تھوڑا سا یاد ہو تو اس میں ہم نے منہ بولے بیٹے کا ذکر کیا تھا، اور وہی تھے، وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ حضرت زید کا نکاح جب حضرت زینب سے ہو گیا اس کے بعد انہوں نے آپس میں نباہ کی بہت کوشش کی، لیکن ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا۔ یعنی کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ ہم کسی طرح سے نکاح کو قائم و دائم رکھیں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا، اور جو ہے نا مطلب ہے مشکل پیش آ رہی تھی ان کو۔ وہ کیا مشکلات تھیں، یہ بہت لمبی چوڑی تفسیر ہے، میں اتنی تفسیر میں نہیں آتا، بس یہ یاد رکھیں آپ نے کہ انہوں نے بہت کوشش کی، اور پھر اس کے بعد اس کوشش کے باوجود جب مطلب ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینے لگے
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو منع کیا کہ آپ ان کو طلاق نہ دیں اور اپنے پاس روک کے رکھیں۔ جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دل کی بات ہے وہ اللہ رب العزت جان رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے تو یہ بات کہہ رہے تھے کہ زید اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو، اسے طلاق نہ دو، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا، دل میں ان کی یہ بات تھی کہ اگر زید جو ہے مطلب ان کو طلاق دے دیں گے، ان کی آپس میں نہیں بن رہی، تو میں ان سے نکاح کر لوں گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو زبان پر نہیں لا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر اور خوف تھا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، دیکھو اس نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، جبکہ وہ بہو جو تھی وہ اس بیٹے کی بہو تھی جو منہ بولا بیٹا تھا۔ اور آپ کو پہلے رکوع میں یہ بات پڑھا دیا گیا اور سمجھا دیا گیا تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی اور اس میں ساتھ یہ کہہ دیا کہ جو بات آپ اپنے دل میں رکھے ہوئے تھے اور آپ لوگوں کے ڈر سے اس بات کو ظاہر نہیں کر رہے تھے، ہم نے اس بات کو ظاہر کر دیا۔ اور اس بات کو ظاہر کرنے کے بعد جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زید نے طلاق دی تو اس کے بعد انہوں نے عدت گزارنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ان کا نکاح کر دیا۔ ٹھیک ہے، اسی بات کا ذکر اس آیت میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پوری بات جو میں نے آپ کو بیان کی ہے یہ ویری امپورٹنٹ کوسچن ہے، اکثر آپ کے پیپر میں آ جاتا ہے، بلکہ ہر سال ہی تقریباً آیا ہوتا ہے پیپر میں کہ حضرت زید کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی اس کو مختصر انداز میں بیان کریں۔ آپ نے مختصر اتنی 3-4 لائنیں لکھنی ہے کہ حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زید اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن لوگوں کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات زبان پر نہیں لاتے تھے۔ لیکن جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بات تمام امت مسلمہ کے سامنے رکھ دیا کہ اگر کوئی شخص منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ والد جس کا وہ منہ بولا بیٹا تھا وہ اگر اسے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے۔ آئیے اب ہم اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ وائز اور جب تقولو تم کہتے تھے للذی اس شخص سے انعما جس پر انعام کیا اللہ نے، انعم اللہ علیہ جس پر اللہ نے انعام کیا، وانعمت علیہ اور تم نے بھی جس پر انعام کیا یعنی کہ احسان کیا، امسک روک رکھ علیہ کا اپنی طرف، زوجک اپنی بیوی کو، واتق اللہ اور اللہ سے ڈر، وتخفی اور تم چھپاتے تھے، فی نفسک جو تمہارے دل میں تھا، ماللہ اللہ نے مبدیہ اس کو ظاہر کرنا تھا، ماللہ مبدیہ اور اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، وتخشا اور تم ڈرتے تھے الناس لوگوں سے، واللہ اور اللہ احق زیادہ حقدار ہے ان یہ کہ تخشاہ اس سے ڈرا جائے۔ فلما پس جب قضا طلاق دے دی چھوڑ دی زید نے منہا ان کو واترن اور کوئی حاجت نہ رکھی، زوجناکہا تو ہم نے اس کا نکاح کر دیا تم سے، لکی لا یکونا تاکہ آسان ہو جائے، علی المؤمنین مومنین پر، حرجن اور کوئی ضرورت باقی نہ رہے، فی ازواجی نکاح کرنے میں، ادعیائہم اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے، اذا قضوا منہم جب وہ اس کو چھوڑ دیں، واترن کوئی حاجت نہ رکھیں یعنی کہ اس کو طلاق دے دیں، وکان امر اللہ وکان ہے امر اللہ اللہ کا حکم، مفعولا واقع ہو کر رہنے والا۔ اب اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ وَزَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا۔ یہ احسان کیا تھا؟ اللہ نے یہ احسان یہ کیا تھا کہ وہ ایک غلام تھے حضرت زید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کروایا تھا اور ان کو اپنے پاس رکھا، تو اللہ نے بھی احسان کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر احسان کیا تھا۔ تو جب تم اس شخص پر جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، واللہ احق ان تخشاہ
حالانکہ خدا اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ فلما قضا زید منہا، پھر جب زید نے ان سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی، یعنی ان کو طلاق دے دی، زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تو ہم نے تم سے ان کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں، یعنی طلاق دے دیں، تو کچھ تنگی باقی نہ رہے۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ تو عزیز طلباء، یہاں پر ہمارے آیت نمبر 37 تک کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ آپ نے ان تینوں آیتوں کا ترجمہ یاد بھی کرنا ہے اور اس کی رف پریکٹس بھی کرنی ہے۔ آیت نمبر 35، 36 اور 37، یہ تین آیتیں جو میں نے آج آپ کو پڑھائی ہیں، آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے اور ان کی رف پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے بعد میں دوبارہ رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ لیں، میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گا۔ اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔